دوستو بغداد کے ایک محلے کے پرانے سے مکان سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک عورت بلند آواز میں شکوے شکایتیں کر رہی تھی اور پاس ہی اس کے بچے بھی اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان لوگوں پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان بچوں کا باپ امجد بیچارہ سر جھکائے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ امجد بیچارہ خود بھی بیمار تھا۔ بیماری نے اسے کمزور اور لاچار کر دیا تھا۔ دوستو اس کی بیوی اور بچے کافی دنوں سے فاقے برداشت کر رہے تھے، مگر اب حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے۔ امجد نے جب بچوں کو روتے دیکھا تو وہ اپنے کچن میں گیا، شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے، مگر گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ برتن بالکل خالی تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کچھ روزگار کا سوچو، یوں بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس طرح تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر امجد کہنے لگا، میں نے زندگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، مگر میری بیماری میرے آڑے آ رہی ہے۔ اب میں کام کرنے کے قابل بالکل بھی نہیں رہا، اور بیگم یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بیوی کی باتوں نے امجد کو اور بھی پریشان کر دیا اور وہ گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اس نے ایک لمبی سی رسی ڈھونڈ نکالی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بازار میں لے کر جاتا ہوں، شاید مجھ سے کوئی رسی خرید لے اور کھانے کے لیے کچھ رقم مل جائے۔ امجد کی بات سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، آج تو کھانا کھا لیں گے، مگر کل کیا کریں گے؟ تو امجد بیچارہ بولا، کل تک بڑا وقت ہے، کل کا اللہ مالک ہے، اور ویسے بھی کل کس نے دیکھی ہے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ روزی بھی ضرور دے گا۔ دوستو یہ بول کر امجد نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے باہر نکل گیا۔ امجد نے کافی دیر گلی میں اس رسی کو بیچنے کے لیے آوازیں لگائیں، لیکن اسے کوئی خریدار نہیں ملا۔ آخر کار اسے گاہک مل ہی گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا اور بولا، میں اس رسی کے بدلے میں تمہیں 1 دینار دے سکتا ہوں۔ امجد فوری طور پر بولا، اس رسی کی قیمت 1 دینار سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے چند سال پہلے جب اس رسی کو خریدا تھا تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ دوستو گاہک سمجھ گیا کہ امجد بیچارہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس رسی کو بیچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ کہنے لگا، جو قیمت میں نے لگائی ہے وہ بالکل مناسب ہے، اگر تمہیں رسی بیچنی ہے تو ابھی میرے حوالے کر دو اور مجھ سے 1 دینار لے لو، ورنہ جاؤ بھائی، اپنا رستہ لو، کسی اور گاہک کو تلاش کرو۔ دوستو امجد بیچارہ بڑا مجبور تھا، وہ بیچارہ کرتا بھی تو کیا کرتا۔ اس نے آخر 1 دینار میں اس خریدار کو وہ رسی بیچ دی اور وہ 1 دینار کی رقم لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ دوستو رستے میں جب وہ آ رہا تھا تو اس نے 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ امجد یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ آخر دیکھو تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے۔ دوستو جب امجد ان لوگوں کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک نوجوان نے ایک بیچارے غریب بزرگ کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ بزرگ اپنی جان چھڑانے کے لیے زور زور سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ امجد نے نوجوان سے کہا، اے نوجوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس کے ساتھ اتنا گندا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بزرگ بیچارے کہنے لگے، میرے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک صرف 1 درہم کی خاطر کر رہا ہے اور مجھے قاضی کی عدالت میں لے جانا چاہتا ہے تاکہ قاضی مجھے سزا سنائے اور جیل خانے بھیج دے۔ اب بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی؟ دوستو بزرگ نے مزید کہا، میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن 1 معمولی سے دینار کی خاطر میں قید خانے چلا جاؤں۔ امجد نے جب بزرگ کی یہ باتیں سنی تو وہ بیچارہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا،
یہ بزرگ تو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بزرگ قید خانے میں چلے گئے تو ان کے بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا؟ دوستو امجد بیچارہ بڑا بھلا مانس آدمی تھا۔ دوستو یہ سوچتے ہی امجد نے جیب سے اپنا دینار نکالا اور نوجوان کو دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ لو نوجوان، یہ رہا تمہارا دینار، اور اس بوڑھے آدمی کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے پاس جا سکے۔ دوستو نوجوان دینار لے کر وہاں سے چل پڑا۔ بزرگ نے امجد کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی اور کہنے لگا، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا 100 گنا اجر دے گا۔ دوستو یہ کہہ کر امجد بھی وہاں سے چل پڑا اور رستے بھر وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو میری بیوی مجھے پھر بولے گی اور میرے بچوں کے لیے کھانا کہاں سے آئے گا۔ لیکن امجد دل ہی دل میں بہت زیادہ مطمئن تھا۔ غربت کے باوجود اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے امجد اپنے گھر پہنچا۔ گھر آ کر جب بیوی نے دیکھا کہ امجد بالکل خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو وہ پوری طرح سمجھ گئی کہ یہ آج بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا۔ تو وہ کہنے لگی، تم خالی ہاتھ کیوں لوٹے ہو؟ رسی کا کیا ہوا؟ تم نے اسے بیچا یا نہیں؟ دوستو بیوی کی بات سن کر تھکے ماندے امجد نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنا دیا۔ دوستو بیوی بھی ایک نیک عورت تھی۔ وہ یہ سن کر کہنے لگی، واقعی آپ نے کام تو بڑا نیک کیا ہے، ایک بزرگ کو قید سے بچایا ہے، مگر یہ بھی یاد رکھیں جو چراغ گھر کو روشن کرنے کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد لے جانا مناسب بات نہیں۔ اب بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے؟ کہاں سے کھانا آئے گا؟ تو امجد کہنے لگا، بیگم تم درست کہتی ہو، میں تمہاری بات کو پوری طرح مانتا ہوں، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا؟ وہ بیچارہ ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند تھا، اس لیے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب رونے دھونے سے دینار واپس تو نہیں آئے گا، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالیں گے۔ دوستو امجد جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی تو ضرور ہیں مگر حقیقت پر مبنی ہیں، اس لیے وہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل سکی جسے وہ جا کر بازار میں بیچ آئے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آئے۔ دوستو بیچارہ اداسی کی حالت میں دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا تھا اچانک اس کی نظر ایک پرانے بستر پر پڑی جو بچوں کے بچھونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بیگم سے کہا، میں اسی بستر کی تلاش میں تھا، تم مجھے اجازت دو کہ میں اسے بیچ آؤں۔ تو بیوی کہنے لگی، بچے بھوکے ہیں اور تم انہیں بستر سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ تو امجد فوراً بولا، اچھا ہوا کہ تم نے خود ہی کہہ دیا کہ بچے بھوکے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس بستر کو بیچ کر بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، پرانے بستر کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دوستو بیگم نے جب دیکھا کہ اس کی نظر میں اس بستر کے سوا اور کوئی بھی چیز نہیں ہے تو بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچوں کو بستر سے اٹھا کر کہنے لگی، بیٹا سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ بستر تمہارے باپ کو دیتی ہوں تاکہ وہ اسے بیچ کر کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آئے۔ دوستو بستر اپنے خاوند کو دے کر وہ کہنے لگی، جی یاد رکھنا سستے داموں مت بیچنا، ہمارے بچوں کا پیٹ چند دن سے خالی ہے۔ امجد بیچارے کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس نے خاموشی سے سر اٹھایا، بستر کو کاندھے پر رکھا اور اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ دوستو امجد چلتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ شہر کے میدان میں پہنچ گیا جہاں پر ہر قسم کی نئی اور پرانی چیزیں لوگ فروخت کرنے کے لیے آوازیں لگایا کرتے تھے۔ کچھ خریدار اس کی آواز سن کر اس کی جانب بھی بڑھے اور انہوں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں 100 طرح کے عیب نکالنے لگے، لیکن آخر میں ایک ایسا خریدار آیا جس کو وہ بستر بڑا پسند آیا۔ اس نے بستر کی قیمت پوچھی
تو امجد بولا، بھائی صرف 10 دینار۔ دوستو خریدار کو بستر کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ جب اس نے 10 دینار کا نام سنا تو وہ آگے سے کہنے لگا، ارے بھائی اس پھٹے پرانے بستر کے 10 دینار کون دے گا جو اس پر اتنے پیسے ضائع کرے گا؟ یہ کہہ کر وہ خریدار آگے بڑھنے لگا۔ امجد نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، جناب ایسے ظلم نہ کریں، میں اپنی ضرورت کی وجہ سے اس بستر کو اس سے بھی کم قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ آخر کار امجد نے وہ بستر صرف اور صرف 3 دینار میں فروخت کر دیا اور رقم لے کر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رستے میں وہ سوچنے لگا کہ آخر بچوں کے لیے کیا خریدیں کہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے۔ لیکن اچانک سے اسے رستے میں ایک بڑھیا کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دوستو آواز سن کر وہ رک گیا اور اس نے دیکھا بڑھیا اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے التجا کر رہی تھی کہ بیٹا مجھے حکیم کے پاس لے جاؤ، بیٹا مجھے حکیم کے پاس لے چلو۔ مگر وہ نوجوان اپنی ماں سے پیچھا چھڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ماں جی مجھے جانے دیں، میں آپ کے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ دوستو امجد نے ماں بیٹے کی باتیں سن لی تو وہ آگے بڑھا اور ان سے پوچھنے لگا، ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں اس طرح لڑ رہے ہو؟ تو بڑھیا بولی، بیٹا میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں اپنی زندگی کے حسین سال گزار دیے، اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب اگر جب میں بیمار ہوں اور مجھے حکیم کی ضرورت ہے لیکن یہ انکار کر رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، بھائی میں تسلیم کرتا ہوں، میری ماں نے میری خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنی والدہ کا علاج کروا سکوں۔ امجد بیچارہ بڑا غریب آدمی تھا لیکن وہ دل کا بڑا اچھا تھا۔ جب اس نے یہ سارا ماجرا دیکھا تو اس نے دل میں بڑا افسوس کیا اور اپنی ساری جمع پونجی یعنی 3 دینار نکال کر نوجوان کے حوالے کر دیے اور کہنے لگا، ارے نوجوان اپنی ماں کو لے جاؤ اور حکیم کو دکھا کر کوئی اچھی سی دوائی لے کر آؤ۔ دوستو نوجوان کو امجد کی سخاوت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ امجد کے قدموں میں گر جائے مگر امجد نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہنے لگا، میرے دوست تم اپنی ضرورت پوری کرو اور اپنی والدہ کی خدمت کرو، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ دوستو یہ سن کر ماں بیٹا دونوں شکر گزار ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ امجد بیچارہ دوبارہ خیالات میں گم ہو گیا اور کافی دیر وہ وہاں پر حیران و پریشان کھڑا رہا۔ جب کچھ دیر وہ سنبھلا تو وہ گھر کی جانب چل پڑا مگر بھوک اور کمزوری کی وجہ سے اس بیچارے سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بمشکل قدم اٹھاتا ہوا جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو اس کی بیوی آگے ہی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی مگر جیسے ہی اس نے امجد کے اداس چہرے کو دیکھا اس بیچارے کی خوشی تو ماند پڑ گئی۔ بیوی غصے سے پوچھنے لگی، یہ کیا، بستر کہاں ہے اور تم پھر سے خالی ہاتھ لوٹ آئے ہو؟ امجد نے دن بھر کی ساری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی۔ سارا واقعہ سننے کے بعد بیوی نے کہا، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکا دے دیا ہے۔ تمہارے خود کے بچے اور بیوی بھوکے مر رہے ہیں اور تم ہو کہ لوگوں پر ترس کھاتے جا رہے ہو۔ میرے بچے اب مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے، شاید ہم فاقوں سے مر جائیں گے۔ دوستو امجد میں اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اگر تم اس بڑھیا کی فریاد سنتی تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا اس لیے میں نے وہ 3 دینار ان کو دے دیے۔ تو اب بیوی طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، اب تو ہمارے گھر میں کوئی چیز باقی نہیں بچی جس کو ہم گروی رکھ سکیں۔ امجد نے اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہنے لگا، وہ پرانا کوزہ کیسا رہے گا، تم مجھے یہ کوزہ دے دو، اس کے بدلے میں چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دوستو بیگم پہلے ہی بڑے غصے میں تھی
बोली, इस कूजे की जान छोड़ दो, ना तो इसे कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा, बल्कि बेहतर है कि इसको किसी को बख्श दो या इसे तोड़ दो। दोस्तों, वो बेचारी बड़ी मायूस थी, इसलिए गुस्से में ये बातें कर रही थी। अमजद ने वो कूजा उठाया और इस तरह कहा कि मुझे इस तरह जलील न करो, तुम जानती हो मैं ये सब कुछ बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूँ। उसके बाद अमजद ने कूजे को उठाकर कहा, अच्छा मैं ये लेकर जाता हूँ और शायद मुझे खाने पीने के कुछ सामान मिल जाए। दोस्तों, अमजद अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गया। बाजार पहुंचकर वो सबसे पहले एक दुकानदार के पास गया, उससे कर्ज मांगने लगा। दुकानदार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। लाओ अपनी कोई चीज गिरवी रख दो और मुझसे कर्ज ले जाओ। अमजद ने दुकानदार को कूजा दिखाते हुए कहा, भाई मेरा सारा सरमाया तो यही कूजा है। दुकानदार ने कूजे को देखा और बोला, ये तो बड़ा पुराना और इस्तेमाल शुदा कूजा है, इसका तो रंग भी जगह जगह से उतरा हुआ है, ये तो गिरवी रखने के काबिल भी नहीं है। जाओ कोई ऐसी चीज लेकर आओ जिसे गिरवी रखा जा सके। दोस्तों, अमजद दुकानदार की बात सुनकर मायूस होकर बाहर निकल आया और वो दूसरी दुकान की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम जा रही थीं। कोई भी उस पुराने कूजे को लेने पर आमादा नहीं हो रहा था। अब तो शाम भी करीब आने को थी, सूरज डूब रहा था, अंधेरा छाने लगा। अमजद के दिल में नाउमीदी की कैफियत तारी थी। वो खुद से कहने लगा, शायद मैंने अपनी बीवी से वादा करके गलती कर दी है, इस कूजे को तो कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। मुझे लगता है अब मुझे इसे बेच देना चाहिए। उसने ये सोचकर वापस पलटने का इरादा किया और आवाज लगाने लगा ताकि कोई खरीदार उससे कूजा खरीद ले और कुछ पैसे लेकर वो बीवी बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर सके। लेकिन दोस्तों, अमजद की बदकिस्मती थी कि उसे कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब तो मगरिब का वक्त हो गया था, हर तरफ अंधेरा छा गया था। वो बेचारा थका हारा गली कूचों में मारा मारा फिर रहा था। फिर वो एक मदम सी रोशनी के सामने बैठ गया जो एक मकान की खिड़की से आ रही थी। काफी देर वो वहीं बैठा रहा और सोच रहा था कि किस हालत में अपने घर जाए और अपनी बीवी बच्चों को क्या जवाब देगा। उसने अपना सर झुकाया और बदस्तूर सोचता रहा। उतने में एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, ये मछली फरोश भी अमजद की तरह मजबूर और तंगदस्त आदमी था, इसलिए बेचारा वो भी उसी जगह आकर बैठ गया जहां पर पहले से अमजद बैठा था। जल्द ही वो दोनों एक दूसरे को अपना हाल अहवाल सुनाने लगे। वो दोनों एक दूसरे के गम गुसार बन गए। मछली फरोश कहने लगा, भाई हम दोनों तो एक ही जैसे हैं, क्यों ना कोई ऐसा काम करें जिससे हमें कुछ पैसे भी मिले और तुम्हें इस कूजे से छुटकारा भी मिल जाए। मेरे पास जो मछली बची है तुम वो ले लो और मैं तुम्हारा कूजा ले लेता हूँ। कम से कम आज की रात तो तुम्हारे बीवी बच्चे पेट भरकर खाना खाएंगे। अमजद ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहने लगा, भाई तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है और मैं खाली हाथ किस तरह घर जाऊंगा। कम से कम अगर मेरे पास एक मछली होगी तो मेरी बेगम भी खुश हो जाएगी और मेरे बच्चों को एक वक्त का खाना भी मिल जाएगा। दोस्तों, अमजद ने कूजा उसे दे दिया और छोटी सी मछली फरोश ने उसके हवाले कर दी। जब छोटी सी मछली अमजद के हिस्से में आई और वो इन्हीं ख्यालात में गरक था और सोच रहा था कि अफसोस मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजर रही हैं, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, जब वो घर पहुंचा तो हसरत और दुख के साथ दरवाजे पर उसने दस्तक दी। दरवाजा जल्दी ही खुल गया क्योंकि उसकी बीवी और बच्चे उसी का इंतजार कर रहे थे। जब अमजद घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने उसने वो मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी आखिर क्या कहती है। अगरचे मछली बहुत छोटी थी लेकिन उस पुराने कूजे को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, चलो अच्छा ही है, आखिर तुम कुछ न कुछ तो लेकर आए ही हो। दोस्तों, अमजद की बीवी मछली को देखकर बड़ी खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग बदल गया
اور کہنے لگی کیا تم نے کوزہ فروخت کر کے یہ مچھلی لی ہے؟ تو امجد کہنے لگا ہاں بیگم، مجھے آخر ایسا ہی کرنا پڑا کیونکہ ہمارے کوزے کو کوئی بھی گروی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس کی بیگم بولی اب ہمارے گھر میں بچا ہی کیا ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کوزے کو فروخت نہیں کرو گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کوزہ بھی خرید کر لاؤ گے۔ دوستو امجد بیچارہ اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا، وہ بیچارہ آخر کیا کرتا کیونکہ اس کوزے کو گروی رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کی بیوی دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ اس کوزے سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تھال اور چاقو لے آئی اور مچھلی کو صاف کرنے لگی۔ دوستو وہ ابھی مچھلی کو صاف کر ہی رہی تھی کہ اچانک حیرت سے اس نے چیخ ماری، یہ کیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کوئی چیز چمک رہی تھی۔ امجد آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی الاش دیکھ کر وہ خوشی سے چلانے لگا، ارے موتی، یہ تو کتنے سارے موتی ہیں۔ دوستو امجد کے چلانے سے اس کی بیگم اور بچے بڑے خوش ہوئے کیونکہ دیکھنے میں وہ موتی تھے اور وہ بہت چمک رہے تھے۔ امجد، اس کی بیوی اور بچوں نے ساری رات خدا کا شکر ادا کر کے گزار دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ صبح کو انتظار کر رہے تھے کہ کب جوہری کی دکان کھلے اور وہ یہ سارے موتی جوہری کو بیچ کر کافی سارے دینار لے آئیں اور اپنی ضروریات کی چیزیں اور کھانے پینے کا سامان خرید سکیں۔ دوستو جیسے ہی صبح ہوئی تو امجد وہ سارا سامان لے کر جوہری کے پاس گیا۔ جوہری نے جب وہ نایاب موتی دیکھے تو وہ امجد سے پوچھنے لگا، ارے بھائی تمہیں یہ موتی کہاں سے ملے؟ یہ تو 5000 سال پرانے موتی ہیں، ان کی قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ دوستو امجد نے وہ سارے موتی اس جوہری کو فروخت کر دیے اور اس جوہری نے امجد کو تقریباً 5 تھیلیاں اشرفیوں اور دیناروں سے بری ہوئی دے دیں۔ امجد اب ایک امیر آدمی بن گیا، اس نے کچھ ضروریات کی چیزیں خریدیں اور گھر آ گیا۔ دوستو تھوڑے ہی عرصے میں امجد نے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا اور اس نے اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا۔ اب وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔